اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی یسر لی جلیسا صالحا۔ اللہم ربی یسر لی جلیسا صالحا۔ اللہم ربی یسر لی جلیسا صالحا۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بہنوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی نسلوں میں دین اسلام کو اتار دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے تو ہر چیز میں مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جب شادی کا ذکر چھڑے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ پہلے تعلیم مکمل کرو، پھر جاب کرو، جب سیٹل ہو جاؤ پھر شادی کا سوچو۔ یاد رہے کہ وہاں ان کے معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بننا اور ماننے کو تقریباً ویسی ہی حیثیت حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں شادی کو، یعنی اس رشتے میں جڑنے والے معاشرتی طور پر میاں بیوی ہی شمار ہوتے ہیں، بس قانونی طور پر نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہاں سب سے عربی زبان میں مسلمان مذہبی طور پر مسجد میں نکاح کرتے ہیں، لیکن رجسٹر نہیں کرواتے کیونکہ اس سے پھر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ وہاں یہ رشتہ والدین، دوست، احباب سب کو بتا کر بنایا جاتا ہے، اور پھر ان کے کہیں تعلقات نہیں ہوتے، یا کم از کم سرعام تو نہیں ہوتے۔ فرانس میں گزرے 9 سال کے دوران یہ بات بہت اچھے سے دیکھی کہ اکثر قانونی عمر 18 سال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اپنے جوڑ ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں، اور 18 سال کی ہوتے ہی اس تعلق کا باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور بچے والدین سے الگ ہو کر اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 18 سال کا ہوتے ہی والدین خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں، اور بچے کہیں نہ کہیں جاب یا کوئی کام کر کے اپنے لیے خود کماتے ہیں۔ اس لیے شادی کی عمر یعنی 18 سال کے ہوتے ہی وہ اپنا گھر اپنے اصولوں کے مطابق چلاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی، اسے جنسی مخالف کی ضرورت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے خوراک، کپڑے وغیرہ کی۔ جنسی ضرورت بآسانی پوری ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ کام کے وقت کام کی طرف ہوتی ہے، اور تعلیم کے وقت تعلیم کی طرف۔ یہاں ہمارے معاشرے میں پہلے شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں، پھر تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی وجہ سے لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہونے لگیں، لیکن کچھ عرصہ لڑکیاں کی شادی پھر بھی بروقت ہو جاتی تھی۔ پھر جب لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے اور اب نوکری کروانے کا رواج آیا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی شادیاں 10 سے 20 سال لیٹ ہونے لگی ہیں۔ اب شادی کی اصل عمر گزار کر اس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں جس عمر تک پہنچتے پہنچتے پہلے بچے بھی جوان ہو جایا کرتے تھے، اور شادی کا چارم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور حقیقتاً اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم یورپ سے 25-30 سال پیچھے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں۔ وہاں بھی پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے تعلقات چوری چھپے ہوتے تھے، پھر ان کی نوجوان نسل نے اسے تسلیم کیا، اب اس کو معاشرتی طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہاں بھی
ہماری نوجوان نسل اس کو معاشرتی طور پر تسلیم کر چکی ہے۔ میری اس بات پر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر کسی کالج یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے پوچھ لیں۔ کو ایجوکیشن والے کالجز اور یونیورسٹیز میں اب باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے یا یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تاکہ کلاس میں سے کوئی اور اس پر ڈورے نہ ڈالے۔ اس اعلان کے بعد وہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر اکٹھے پھرتے ہیں، بلکہ اساتذہ کے پاس بھی اکٹھے ہی جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو دوسری لڑکیوں سے اس بات پر لڑتے دیکھا ہے کہ تم نے میرے بوائے فرینڈ سے بات کیوں کی؟ 10-20 سال بعد موجودہ نوجوان نسل جب والدین بنیں گے تو یہ تعلقات کو ہر لحاظ سے تسلیم کر چکے ہوں گے۔ یہاں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میری بیٹی تو بہت شریف ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، یا میرا بیٹا تو 5 وقت کا نمازی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس چیز کے لیے اب گناہ کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہماری نسل اور ہم سے بڑے اس پر ابھی سے کچھ سوچیں، نکاح کو آسان تر بنا دیں، شادی کے لمبے چوڑے خرچے اور فضول رسموں سے نکل آئیں، اولاد کی پسند کے مطابق جہاں وہ چاہیں وہیں کر دیں۔ ذات برادری کی ہندوانہ تقسیم میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اگلے چند سالوں میں ہی نوجوان نسل اعلانیہ والدین کے سامنے بھی اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے پھر رہی ہوگی، جیسے آج دوست احباب کلاس فیلوز اور ٹیچر کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ میرے الفاظ بہت تلخ ہوتے ہیں، پر یقین جانیے بالکل سچ ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ واحسن الجزاء فی امان اللہ۔